بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سلجوق کے عروج کے ایپیسوڈ 3 کو ڈسکس کریں گے۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سلجوقی محل میں ترخان خاتون اپنے سامنے موجود عورتوں سے اپنے وطن کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہیں، جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ترخان خاتون، آپ کے وطن میں سب کچھ خیر و عافیت سے ہے، اور ہماری دعا ہے کہ کارہان خاندان کبھی بھی کسی بھی قسم کے زوال کا شکار نہ ہو۔ ہمیں تو جیسے ہی آپ کا پیغام ملا ہم فوراً تشریف لے آئے۔ یہ سنتے ہی ترخان خاتون کہتی ہیں کہ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ دراصل بات یہ ہے، جب پہلے بچے کی ولادت کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا تو محل میں بہت عجیب و غریب باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے میں بہت تنہا ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس بار میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بلوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ لوگ میرے ہم نسب ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی ولادت میرے ہم نسب لوگوں سے ہو۔ جس کے جواب میں وہ خاتون فوراً سے کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، جو کچھ بھی ہوگا سب آپ کی مرضی سے ہوگا، ہم اپنی جان آپ کے ایک اشارے پر دے سکتے ہیں۔ اسی دوران ملکہ عالیہ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور ترخان خاتون سے سوال کرتی ہیں، یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ترخان خاتون کہتی ہیں کہ یہ دایاں ہیں اور انہیں میں نے اپنے وطن سے بلوایا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ وقت ولادت قریب آ چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کی ولادت میرے ہم نسب لوگوں کے ہاتھ سے ہو۔ ملکہ عالیہ کہتی ہیں کہ جب پوری سلجوق سلطنت تمہارے ایک حکم کے منتظر ہے تو آپ کو انہیں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کے جواب میں ترخان خاتون کہتی ہیں کہ والدہ، آپ کے پوتے کی جان میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور میں پہلے ہی اپنا ایک بچہ کھو چکی ہوں اور مزید اس قسم کی صورتحال سے میں نہیں گزر سکتی۔ جس کے جواب میں ملکہ عالیہ کہتی ہیں کہ یہ اس محل کا پہلا بچہ نہیں ہے، یہاں پر پہلے بھی بہت سارے بچوں کی ولادت ہو چکی ہے، اور جہاں تک رہی بات میرے پوتے کی جان کی حفاظت کی تو یہاں پر ولادت کا علم رکھنے والے اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک سلجوقی سلطان کا بیٹا ہے جو سلجوقی خون کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان دایوں کو واپس بھیج دیں، یہاں پر نئے رسومات لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں سانچار کی والدہ سانچار سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے صحیح وجہ نہیں بتا رہے، لیکن تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ سانچار کہتا ہے کہ اصفہان کے بازار میں سلطان کی جان بچاتے ہوئے مجھے چھوٹی سی چوٹ لگ گئی ہے۔ جس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ تمہیں اپنی جان مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پر اور لوگ بھی موجود ہوں گے جو کہ سلطان کی جان کو بچا سکتے تھے۔ جس کے جواب میں سانچار کہتا ہے کہ والدہ، اگر میں محتاط ہو کر میدان میں نہ جاتا تو سلطان کی جان جا سکتی تھی، اور وہ صرف سلطان ہی نہیں بلکہ میرے بابا ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے تمہیں محتاط رہنا چاہیے، تم تو جانتی ہو کہ کتنے سالوں سے میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا ہے، صرف اس لیے کہ تمہاری اور تمہارے بابا کی جان کو بچا سکوں۔ حالانکہ میرے بیٹے تابار سے ملنے کی حسرت آج تک میرے دل میں جل رہی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اسے دوبارہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کتنا بڑا، جوان اور خوبصورت ہو چکا ہوگا، شاید اب تو وہ مجھے پہچانتا بھی نہیں ہوگا۔ تم بس اپنی حفاظت کرو کیونکہ تم ہی میرا آخری آسرا ہو، تمہارے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ تمام باتیں سننے کے بعد سانچار اپنی والدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہتا ہے، فکر نہ کریں امی جان، جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا کوئی بھی ہمیں نہیں مار سکتا۔ یہاں ملک شاہ ترخان خاتون سے ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں، جس کے جواب میں ترخان خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سلطان، میں بالکل خیریت سے ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دشمن ہمارے در پر موجود ہیں۔ جس کے جواب میں ملک شاہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو کچھ اچھا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کچھ برا۔ جس کے جواب میں ترخان خاتون کہتی ہیں کہ اگر بات صرف میری ہوتی تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، بات ہمارے آنے والے بچے کی ہے، اسی لیے میں محتاط رہنا چاہتی ہوں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جس کے جواب میں سلطان پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے بھی اپنا ایک بچہ کھو چکی ہوں اور میں نے احتیاطی تدابیر برتتے ہوئے 2 دائیوں کو بلایا تھا، لیکن عالیہ سلطان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی۔ انہیں اس بات سے اعتراض ہے کہ وہ دونوں کارہان سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ انہیں یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیا میں اپنے گھر سے کسی کو نہیں بلا سکتی سلطان؟ لیکن میں ملکہ عالیہ کی مخالفت کر کے ان کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتی۔ ملک شاہ کہتے ہیں کہ والدہ محل کے اندر احتیاط برتی ہیں، لیکن پھر بھی ولادت آپ کی بلائی ہوئی دائیوں سے ہی ہوگی۔ جہاں تک بات رہی والدہ کی تو آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ یہ میرا حکم ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سانچار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اصفہان پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ شفا خانے کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے، جس پر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ آگے چلو، میں ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں۔ جس پر اس کے دوست مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بھائی، آپ کو کوئی ضروری کام ہی ہوگا۔ جس کے بعد اس کے دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سلطان لڑکی کو دکان سے باہر آتے دیکھ کر تعاقب میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی سے کچھ بچے ٹکرا جاتے ہیں اور اس کا سارا سامان نیچے گر جاتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد سانچار اس کا سامان اٹھا لیتا ہے۔ سانچار اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور پھر تھوڑا آگے جا کر وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ پھر جب سانچار اسے چاروں طرف ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو وہ لڑکی پیچھے سے آ کر اس کی گردن پر خنجر رکھ لیتی ہے
اور اسے کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ سانچار کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس کھیل میں مجھ سے بھی بڑی کھلاڑی ہیں اور آپ ان گلیوں کی مالکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام سانچار ہے، جس پر لڑکی پوچھتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سانچار کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے کسی کا پیچھا کرنے کا شوق ہے، وہ تو تم ہی ہر بار میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ جس کے جواب میں وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو میری بات کان کھول کے سن لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ پھر جب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو سانچار اس کا سامان اسے دے کر کہتا ہے کہ تھوڑی دیر تک آپ اس سامان کے لیے پریشان ہونے والی تھی، اور اگر آپ تھوڑی دیر رک کر میری بات سمجھ لیتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہر شخص تعاقب کرنے والے کی نظر غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سانچار اس کی پوٹری اسے دے کر وہاں سے مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہاں ملکہ کارہان سے آئی ہوئی دائیوں کو دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ اب تک تو آپ لوگوں کو چلے جانا چاہیے تھا، آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جس پر وہ خاتون کہتی ہیں کہ ملکہ عالیہ ہمیں یہیں پر رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس کے جواب میں ملکہ عالیہ کہتی ہیں کہ آخر یہ حکم دینے والا ہوتا کون ہے؟ اتنے میں ترخان خاتون دوسری جانب سے آ کر کہتی ہیں کہ یہ حکم ملک شاہ کا ہے۔ دراصل جب سلطان نے مجھ سے دائیوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو مکمل وضاحت دی، اور میری تمام وضاحت سننے کے بعد ہی انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے۔ ملکہ عالیہ کہتی ہیں کہ اچھا، تو اتنا بڑا سلطان جس کے پاس ذرا بھی ٹائم نہیں، وہ تم سے دائیوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دے گا؟ جس کے جواب میں ترخان خاتون کہتی ہیں کہ جی ہاں، انہوں نے ایسے ہی کہا۔ یہاں باطنیوں کا سربراہ حسن صباح سے پوچھتا ہے تو حسن مجھے بتاؤ، سلجوقی محل میں ہماری آنکھ اور کان کا کام کرنے کے بعد تم نے ان سے کیا سنا اور کیا دیکھا؟ جس کے جواب میں حسن کہتا ہے جناب، دیوان اعلیٰ میں اجلاس ہو چکا ہے، جو نشان ہم نے اپنے فدائیوں کے جسم پر چھوڑے تھے وہ فائدہ مند ثابت ہوئے، اور ان نشانات کی بنا پر ہی دیوان اعلیٰ میں یہ بات پیش کی گئی کہ سلطان پر حملہ کرنے والے اناطولیہ کے سلجوق تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نظام الملک نامی ایک بھیڑیے نے اپنا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق ان تمام حرکات کے پیچھے اناطولیہ کے سلجوق نہیں ہو سکتے، اس میں ضرور کسی اقلیتی جماعت کا کام ہے، یعنی یہ بات واضح ہے جناب کہ وہ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہاں پر موجود ایک فدائی پوچھتا ہے لیکن مرنے والوں کے جسموں پر، ان کے ہتھیاروں پر، نہ ان کی کسی بھی چیز پر ہم سے منسوب کوئی بھی نشان نہیں تھا، تو وہ آخر کس بنا پر ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ حسن کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ ثبوت ابھی راز میں ہیں، ہو سکتا ہے جناب انہیں کسی نے ہمارے بارے میں اطلاع دی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی غدار ضرور موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرا فدائی وہاں پر جو موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دلام سے خبر آئی ہے جناب کہ وہاں پر موجود ہمارے خفیہ ٹھکانے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے ہمارے تمام فدائی مارے جا چکے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کس کا کام ہے۔ یہ سن کر حسن کہتا ہے کہ یہ ضرور کسی جاسوس کا کام ہے، نظام الملک نے ہمارے درمیان کسی جاسوس کو داخل کیا ہوا ہے تاکہ تمام خبریں اس تک پہنچ سکیں۔ ہمارے اس منصوبے کے بارے میں خبر باہر نکلنا تو ناممکن بات ہے۔ یہاں سانچار آ کر نظام الملک سے پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے محل میں؟ نظام الملک کہتے ہیں کہ سلطان کا حکم ہے کہ کلچ ارسلان کی بہن کو محل میں لایا جائے، کیونکہ ان سے تفتیش کے بعد ہی آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ سانچار کہتا ہے کہ جب یہ بات واضح ہے کہ یہ کوئی کھیل ہے تو پھر بھی اناطولیہ کے سلجوقوں پر کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ نظام الملک کہتے ہیں کہ میں بھی اناطولیہ کے لوگوں کو بری کروانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی بھی الزام لگے اور اس تمام صورتحال میں کلچ ارسلان کا نام آئے۔ اگر اس کی بہن کو زبردستی محل لایا گیا تو ایک خطرناک جنگ چھڑ جائے گی جسے سنبھالنا ہمارے بس کی بات نہیں رہے گی۔ سانچار پوچھتا ہے کہ کیا سلطنت کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ کتنا خطرناک قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ یہ سن کر نظام الملک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں سانچار، اپنے منہ سے بات کو ذرا سوچ سمجھ کے ادا کیا کرو، سلطنت کے پاس بہت عقل بھی ہے اور سمجھ بھی ہے، کیونکہ اگر اتنی عقل کسی اور شخص کے پاس ہوتی تو ہر کوئی اپنی ریاست بنا کر بیٹھ جاتا۔ سانچار کہتا ہے کہ اگر وہ یہ سب جانتے ہیں تو اس آگ میں مزید ایندھن کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں انہیں کے ساتھ رہا ہوں، لیکن سلطنت صرف محل تک ہی محدود ہے اور وہ اس سے باہر کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر نظام الملک مزید غصے میں آ کر جواب دیتے ہیں۔ نظام الملک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سانچار، میں سمجھ چکا ہوں کہ اب یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ سلطنت کیا کچھ دیکھ سکتی ہے اور اس کی نگاہیں کس قدر تیز ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہاں غار میں فدائیوں کا سربراہ کہتا ہے ہر جگہ پیغام بھیج دو اور چاروں طرف احتیاطی تدابیر بڑھا دو، نظام الملک کو جو بھی معلومات بھیج رہا ہے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر بہرام کہتا ہے اگر ہم شیطانوں کے ہتھے چڑھ گئے تو ہم سلطان کے ساتھ ساتھ نظام الملک کو بھی ختم کر کے ہٹیں گے۔ جس کے جواب میں فدائیوں کا سربراہ کہتا ہے کہ نظام الملک اور ملک شاہ کو زندہ رہنا ہوگا تاکہ حسن صباح محل میں ترقی حاصل کرتا رہے، ہمارا ہدف سلطنت کے اعلیٰ لوگ ہیں۔ جس کے جواب میں حسن صباح کہتا ہے ہمارے پاس حملہ کرنے کے لیے ایک اور موقع باقی ہے۔ یہاں نظام الملک سانچار کو ایک ایسے کمرے میں لے کر آتے ہیں جہاں کبوتر ہی کبوتر ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر سانچار کہتا ہے کہ یہ کیسی جگہ ہے؟ جس کے جواب میں نظام الملک کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری مٹھی میں ہے۔ یہ کہتے ہی نظام الملک اپنے ہاتھ میں موجود کبوتر کو اڑا دیتے ہیں اور وہاں موجود ایک کبوتر کے پاؤں سے خط نکال کر کہتے ہیں کہ
پڑھو اس مکتوب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر سانچار وہ خط پڑھنے لگتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ازنیک کے جس تاجر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد نظام الملک اسے ایک اور خط دیتے ہیں۔ اس کے بعد نظام الملک انہیں ایک اور خط دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے قسطنطنیہ میں بازنطینی سپاہیوں کے بارے میں معلومات۔ اس کے بعد نظام الملک کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ سلطنت صرف محل تک محدود ہے، غور سے دیکھو سلطنت کے باہر بھی ہزاروں آنکھیں موجود ہیں۔ اس کے بعد نظام الملک سانچار کو ایک دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پر ایک نقشے پہ لکھا ہوتا ہے مغرب کی جانب بڑھیں گے، حرمین پر خلافت کا پرچم لہرائیں گے اور پھر قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ یہ دیکھ کر سانچار کہتا ہے یہ تو عالمی نظام کا ایک گہرا راز ہے، اناطولیہ ہی وہ تلوار ہے جس پر ہم بازنطین پر گہری ضرب لگائیں گے، لیکن فی الحال اہم مسئلہ باطنی ہے۔ دیوان اعلیٰ ان کی روٹی پر گھی لگا رہا ہے اور مجھے اسی بات پر غصہ آ رہا ہے۔ سانچار کی باتیں سننے کے بعد نظام الملک کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا ہدف اگلے 40 سال ہے اور سلطنت 1000 سال ماضی کو دیکھتی ہے اور پھر اگلے 1000 سال کا منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ سانچار کہتا ہے کہ اناطولیہ میں بھڑکتی آگ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ نظام الملک کہتے ہیں کہ جب کلچ ارسلان کی بہن سے تفتیش کی جائے گی، اگر ایسا نہ کیا گیا تو اصل مسئلہ تب ہوگا، اور میرے نزدیک حل یہی ہے کہ انہیں صحیح سلامت یہاں پر لے آیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم باطنیوں پر ضرب لگا سکتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا ہے کہ اس مہم پر تم بھی جاؤ گے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ تمہارا نام اپنے ذہن میں لکھ چکے ہیں۔ جس پر سانچار کہتا ہے کہ نظام الملک آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جتنا ہمیں ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، مقدر اتنا ہی ہمیں ان کے قریب کر رہے ہیں۔ سانچار کی یہ بات سن کر نظام الملک کو پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے قریب نہیں ہو گئے، یہ اس معاملے کا آخری کام ہے جو تم کرنے جا رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ہمیشہ کانٹوں پر چلتے رہیں گے۔ یہاں حسن صبا اپنے سربراہ سے کہتا ہے اناطولیہ کے ترک قبائل میں ہمارے کچھ فدائی موجود ہیں، فوراً انہیں خبر بھیجتے ہیں تاکہ وہ کلچ ارسلان کی بہن کو لانے والے سپاہیوں کی راہ میں جال بچھائیں۔ جس پر فدائیوں کا سربراہ کہتا ہے کہ اناطولیہ کے ترکمان بہت غصے میں ہیں، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ملک شاہ پر حملہ کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد حسن صبا کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور خوشخبری ہے، جانے والے سپاہیوں کا سربراہ سلطان کا بیٹا تابار ہے۔ یہ سن کر باطنیوں کا سربراہ بے حد خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ملک شاہ اپنے اوپر ہوئے ہوئے حملے کو تو تقدیر کے حوالے کر سکتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا مرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے، اور مزید ایپیسوڈ کی اردو ٹرانسلیشن سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔